صفحہ نمبر 100، شہر کے نیچے سے یا پھر قلعے ایکروپولس کے نیچے شہر کا منظر۔ سکندر کے باپ نے ایتھنیا کی ہر ایک چیز کو پہلے ہی فتح کر لیا تھا، لیکن اس نے شہر کو آزاد رکھ کر دانشمندی کا ثبوت دیا تھا۔ رومی پہلی صدی عیسوی تک اس شہر میں امن و امان سے رہے، لیکن جب ایتھنز نے ان کے خلاف ناکام بغاوت کی تو رومیوں نے تندی سے حملہ کر کے سن 86 میں اس پر قبضہ کر لیا، پھر جلد ہی اس کی آزادی کو بحال کر دیا۔ اب ایتھنز اپنی عادات کے مطابق رومیوں کو فتح کرنے لگا۔ رومی معاشرے میں یونانی ڈراموں کو لاطینی میں ترجمہ کرنے سے غصہ پھیل گیا، جو یونانی جنسی ملان کی بدولت بڑھا، کیونکہ رومیوں کو حسرت ناک یادیں بڑی اچھی طرح یاد تھیں کہ کیسر اگستس کے اسے ایک سلطنت میں تبدیل کرنے سے بیشتر قدیم یونانی جمہوریت اعلیٰ اخلاق کی حامل تھے۔ پولس ان گلیوں میں سے کانپتے ہوئے گزر رہا تھا، کیونکہ وہ کٹر یہودی وحدانیت خدا کی گھٹی میں تھی۔ اس کا یہ کامل ایمان تھا کہ سوائے ایک خدا کے کوئی دوسرا خدا نہیں۔ جو کچھ اس نے یہاں دیکھا اس سے اس کو بڑی ٹھیس لگی۔ اس نے بے دینی کو ترسس میں بھی دیکھا تھا، مگر ایسے پیمانے پر نہیں۔ یہاں تو ہر قسم کے دیوتا تھے، اور وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں، اور وہ بھی ہر قسم کی شکل و صورت کے۔ یہ جگہ تو مورتیوں کا گہوارہ تھی۔ اپنے دستور کے مطابق پہلے تو یہ عبادت خانے میں گئے۔ ان کے تعجب کی حد ہی نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ ایتھنیا کے یہودیوں کو اس بے دینی سے کوئی خوف نہ تھا، بلکہ وہ تو اس کے عادی لگتے تھے۔ وہاں سے وہ اگورا یعنی منڈی میں گئے، جہاں ایتھنیا کے لوگ نہ صرف چیزوں کا کاروبار کرتے تھے بلکہ خیالات کا بھی کاروبار کرتے تھے۔ یہ اگورا دراصل ایسا مقام تھا جہاں وہ ہر چیز کے متعلق بحث و مباحثہ کرتے تھے، اور پالوس کے پاس تو بحث کے لیے کچھ نہ تھا۔ لیکن جب اس نے خدا کے متعلق بات کی تو یہ بات ان کو نہ بھائی، کیونکہ وہ نہ جانتے تھے کہ کون سے دیوتا کی بات تھی۔ جب پالوس نے شریعت کی بات کی تو لوگ پوچھنے لگے کون سی شریعت کی بات، لیکن جب انہوں نے گناہ کی بات کی تو وہ سمجھ گئے، کیونکہ یونانی اخلاقی ناکامی کی جانکاری کامل طور پر سمجھتے تھے، مگر نجات کا تصور ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ انہیں کلام مقدس یا نبیوں یا بزرگوں کا حوالہ نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ وہ ان کے لیے بے معنی تھے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بے مروت، مغرور اور ہٹی تھے۔ انگورا آنے والے سٹائک اور ایپکٹورین فلسفی کہنے لگے کہ یہ چڑیا کے ذہن والا کون ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ کسی اور اجنبی دیوتا کو ہم سے متعارف کرا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 101۔ ایسے شہر جن کی گلیوں کے نام نہ تھے اور ایسی گلیاں جن کا پتہ معلوم نہ تھا۔ پولس رسول کے زمانے میں کسی کے گھر کا پتہ معلوم کرنا جان لیوا ہوتا۔ پہلی صدی میں سفر کے دوران ان شہروں میں مسیحیوں کے گھروں کا پتہ معلوم کرنا آج کے کاریوں کی نظر سے چوک سکتا ہے۔ قدیم شہر میں گلیوں کے نام عموماً لوگوں کا ہی مسئلہ ہوتا، ان کا کوئی آفیشیل یا قانونی نام نہ تھا۔ اسی گلی کے کئی نام ہو سکتے تھے۔ گلیاں تو بس بڑھتی جاتی تھی، ان کا نہ تو جائزہ لیا جاتا اور نہ ہی وہ کسی کی ملکیت ہوتی اور نہ ہی ان کا کوئی نمبر ہوتا۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ تھی کہ وہ سیدھی بھی نہ ہوتی تھی اور نہ ہی کسی زاویے پر ملتی۔ مندرجہ ذیل مقالات ڈرامہ نگار ٹیرنس کے ڈرامہ دی بردرز سے لیے گئے ہیں، جس میں ایک غلام یونانی کامیڈینز کو رومی کے لیے لاطینی سامعین کے لیے اپناتا ہے۔ منظر میں دوسری صدی قبل مسیح میں ایتھنیا دکھایا گیا ہے۔ 2000 سال بعد شہری زندگی کچھ بدل جاتی ہے۔ یہ ڈرامہ رومی سامعین میں بڑا مقبول ہوتا ہے۔ جان سارجنٹ نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ دیمیا، تو پھر مجھے وہ جگہ بتاؤ۔ سائرس، کیا تمہیں رستے میں اس منڈی کے پاس ستونوں کی قطار کا علم ہے؟ دیمیا، بلا شبہ مجھے علم ہے۔ سائرس، سیدھا اس گلی میں چلے جاؤ، جب وہاں پہنچو گے تو وہاں تمہیں اترائی نظر آئے گی، اس میں چلتے جانا، وہیں ایک طرف تمہیں گلی نظر آئے گی۔ دیما، کون سی؟ سائرس، وہیں جہاں انجیر کا ایک درخت ہے۔ دیمیا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ سائرس، وہی رستہ لینا۔ دیمیا، تو وہی اندھی گلی ہے۔ سائرس، بخدا وہی ہے،
میرے خدا، تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ شاید غلطی ہو گئی ہے۔ ستونوں کی قطار کے پاس جاؤ، بالکل یہ قریبی، اور اس سے تم گم بھی نہ ہوگے۔ کیا تمہیں کیرنٹس کے گھر کا پتہ ہے؟ وہی جو لکھپتی ہے؟ دیمیا: جی ہاں۔ صفحہ نمبر 102۔ سائرس: جب تم اس کے پاس سے گزرو گے تو گلی میں سیدھے سیدھے چلے جانا، اور جب تم ڈیانا کے مندر کے پاس جاؤ گے تو سیدھے ہاتھ مڑ جانا۔ شہر کے پھاٹک پر پہنچنے سے پہلے تالاب کے قریب، وہاں کازانے کے سامنے بیکری ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ یہ مسائل پالوس رسول کے لیے نئے تھے، کیونکہ گزشتہ ایام میں زیادہ تر یہودیوں اور نومرید یہودی انہی کے سامعین تھے، اگرچہ کہ انہوں نے بے دینوں کو بھی مسیح سے متعارف کرایا، مگر وہ شریعت اور کلام سے ناواقف تھے۔ ان لوگوں کے اپنے ادراک کے باوجود پالوس رسول نے اگورا کے لوگوں کی توجہ حاصل کر لی۔ ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کی نئی تعلیم کو جان سکتے ہیں؟ آپ جن باتوں کا ذکر کرتے ہیں وہ ہمارے لیے نئی ہیں، ہم ان کے معنی جاننا چاہتے ہیں۔ اعمال 17:20۔ کیا وہ ان کی کونسل کو ملنا پسند کریں گے؟ اور پھر اس جگہ کی نشاندہی کی۔ اس کا نام ایروپیگس تھا یا مارز ہل، اور یہ ایکروپولس سے شمال مغرب میں تھی اور پاتھینن کے اتراو پر تھی۔ پولس نے فوری حامی بھر لی۔ یہ موقع تو قدرت نے مہیا کیا تھا۔ وہ دنیا کے دانشوروں کے شہر میں مسیحی پیغام دانشوروں کی اعلیٰ جماعت کو دے سکتے تھے۔ یقیناً وہ یعنی پولس رسول الہی تجلی کی وجہ سے نہیں بلکہ تجسس کی بدولت پہچانے جا رہے تھے، کیونکہ ایتھنیا اپنی الوان طبعی کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اس پر ترا یہ کہ انہیں ایسے سامعین کو سمجھانا تھا جن پر زیادہ تر پیغام کی لازمی اصطلاحات دم توڑ دیتی تھیں، مگر پھر بھی یہ ایک موقع تھا۔ پولس رسول نے اس اجتماع سے ایک موقع شناس کی طرح خطاب کیا۔ انہوں نے فرمایا، ایتھنیا بلا شبہ ایک مذہبی شہر ہے۔ یہ طنز نہیں بلکہ ایک تعریفی جملہ تھا۔ اس سے سامعین خوش ہوں گے۔ ہر طرف دیوتاؤں کے مندر اور قربان گاہیں تھیں، مگر ان میں سے ایک پر انہوں نے توجہ دی کیونکہ وہ ایک نامعلوم خدا کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ اس پر لوگوں نے دلچسپی سے سرگوشی کی۔ وہ اشتیاق سے اس کی بات سن رہے تھے۔ وہ ان سے دیوتا کے متعلق نہیں بلکہ خدا کے متعلق بات کرنے والے تھے۔ انہوں نے فرمایا، وہ خدا جس نے کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے پیدا کیا، وہ خدا آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ وہ خدا جو مندروں میں سما نہیں سکتا اور نہ ہی اپنی مخلوق کے ہاتھوں کی طرف اپنی ضروریات کے لیے دیکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 103۔ یہ وہی خدا ہے جس نے ہر ذی روح انسان کو سانس بخشا ہے۔ اسی نے پوری انسانیت کو ایک ہی جد امجد سے پیدا کیا۔ یہ وہی خدا ہے جس نے ہر مخلوق کو جو جان رکھتی ہے اس کے رہنے کی جگہ اور اس کی زندگی کی طوالت کا تعین کیا ہے، تاکہ وہ اسے ڈھونڈے، اس کا احساس کرے اور اس کو پائے۔ لیکن وہ ہم سے کبھی بھی دور نہ تھا۔ حقیقتاً ہم اس میں ہی رہتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، بلکہ ہمارا وجود ہی اس کا مرہون منت ہے۔ ہمیں سونے چاندی کی طرح اس کا خیال نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی اپنے تصور سے اس کی کوئی صورت بنانی چاہیے۔ لوگ مثبت انداز میں سر ہلا رہے تھے۔ جو کچھ پالوس کہہ رہے تھے وہ عمومی طور پر سٹائک فلسفے کے مقابل تھا۔ پالوس نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ زمانے بیتتے رہے اور لوگ جہالت میں زندگی گزارتے رہے، مگر اب چیزیں بدل گئی ہیں۔ خدا نے ہر جگہ تمام لوگوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے اپنائے ہوئے طریقے سے توبہ کریں۔ اس نے ایک دن مقرر کیا ہے جب ایک آدمی کے معیار کے مطابق جسے اس نے مقرر کیا ہے ان کے کاموں کا حساب لے گا۔ وہاں سناٹا چھا گیا۔ پالوس رسول نے بات جاری رکھی اور کہا، خدا نے اس شخص کو مردوں میں سے جلا کر ایک بے مثال مقام بخشا۔ یہ کہنا تھا کہ لوگ چیخنے چلانے لگے اور لعن طعن اور تشاؤن کرنے لگے۔ ایتھنیا والے اس بات کے قائل تھے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو مرا ہی رہتا ہے۔ ان کے مطابق کسی انسان کا مردوں سے زندہ ہونا بالکل احمقانہ بات تھی، جس کا علم پالوس کو نہ تھا۔ اس طرح وہ پیغام جو بڑے محتاط اندازے میں دیا گیا وہ ہلڑ بازی کا شکار ہو گیا اور اسے
एरोपिगस से शर्मसारी से निकलना पड़ा, लेकिन हम उसे नाकामी नहीं कह सकते। उनकी काउंसिल का एक फर्द डियोनिसिस पौलुस रसूल के वास से मुतासिर हुआ और मसीही हो गया। इसी तरह एक खातून बनाम देमतरस ने भी मसीह को कबूल किया। मुकद्दस पौलुस इससे ज्यादा कुछ बयान नहीं करते और ना ही इसका जिक्र पौलुस के किसी खत में है, मगर 4वीं सदी के कलीसियाई मौर्रिख यूसिफस ने लिखा है कि डियोनिसिस एथनिया के पहले बिशप बने। पौलुस रसूल को बड़ी मायूसी और दिलशिकनी हुई क्योंकि वो खुद भी अपनी कारकर्दगी से मुतमईन ना थे, इसलिए उन्होंने एथनिया जाने का फैसला किया। बाद में उन्होंने लिखा, हम मसीह मसलूब की मनादी करते हैं। यहूदिया के लिए ये ठोकर का बाइस है और यूनानियों के लिए हमाकत। एथनिया मसीह के लिए सदा मुखालिफ रहा। 250 साल बाद जब तमाम सल्तनत में मसीहत का दौर दौरा था, एथनिया बेदीन ही रहा। लेकिन वो दिन आएगा जब सेंट पॉल स्ट्रीट और अरेबिकस के डियोनिसिस एवेन्यू के संगम की फिजा में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर खड़ा होगा, जहां एक वक्त पौलुस नामी शख्स किसी मसलूब मुजरिम की बात कर रहा था जो इंसानियत का मुखलिस था, जहां मार्स की पहाड़ियों के दामन में पौलुस रसूल के वाइस का मतन एक तांबे की तख्ती पर तहरीर था। सफ़ा नंबर 104। लेकिन पौलुस रसूल की एथनिया में कोशिशों का नतीजा उसकी सोच से भी ज्यादा फायदामंद हुआ और एथनिया के लिए ये बेदीनी और फलसफे से कहीं ज्यादा था। और शहर में एक ऐसा खजाना था जिसका पौलुस रसूल को गुमान भी ना था। फलसफी और तारीखदान WDG बर्ग अपनी 20वीं सदी की तहरीर दुनिया की वरासत यानी द लिगेसी ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में ये नतीजा निकाला कि कदीम ज़माने के लोगों में 3 कौमों ने मुस्तकबिल के लिए ऐसा तरका छोड़ा है जो ज़माना हाल की जीती जागती कुव्वत है, और वो 3 कौमें अबरानी, यूनानी और रोमी हैं। उनके दानिश्वर इंसानी मिरास की तहरीक के लिए मशले राह हैं। यहूदियों से हमें इल्म इलाही मिला, रोमियों से हमें कानूनी मसावत और सियासी तंजीम का अहम तासुर मिला, और यूनानियों से जमहूरियत की नुमाइंदगी मिली। इसका मतलब ये हुआ कि हर दफा जब मर्द या औरत अपना वोट डालते हैं या अवामी जलसे में खड़े होने या बोलने का हक हासिल करते हैं या इख्तियार हासिल करने में अपनी राय या चैलेंज पाते हैं, यूं ऐसा हक हासिल करते हैं जो अमूमी तौर पर यूनानियों ने इजाद किया और बख्शा, और मसीही कलीसिया ऐसा आलायकार बनी जिसमें तीनों विरासतें इकट्ठी हो गई, महफूज हो गई और उस विरासत को आज तक पहुंचाया। क्या ये एथनिया ही ना था जहां पौलुस रसूल ने समझा कि मार्स की पहाड़ी के दामन में वो बुरी तरह नाकाम रहे थे? बिल्कुल उसी तरह जैसा कि पौलुस रसूल ने उस वक्त देखा था, हर चीज गलत हो रही थी। गलतिया एक कानूनी जगह बन रहा था, जबकि इंसानी नुक्ता नजर से थेसालोनिकिया, बीरिया और एथनिया के पास ये सब कुछ मायूसी और नाकामी का बाइस बना था। सिर्फ फिलिपिया ही था जहां उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, और तिमोथियस और सिलास से भी कोई पैगाम नहीं मिल रहा था, जिसका नतीजा ये था कि कुछ बुरा ही हो रहा था। देखना यह था कि अब मुस्तकबिल में क्या करना था। अगला पड़ाव करंथस ही था। क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह थी जो करंथस से कम पुरउम्मीद हो सकती थी? करंथस सल्तनत का इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर था। ये दौलत में खेल रहा था, हर किस्म के मसाला जात से पुर था, हर किस्म का गुनाह यहां पाया जाता था, हर इंसानी पेशा यहां मौजूद था। खासकर कदीम साख के एतबार से करंथस कहबा खाना था, यहां तक कि उनका मजहब भी शहवत से भरा था। करंथस की देवी का नाम लातीनी में वीनस और यूनानी में एल्फ्रोडाइट था, जिसका मुजस्समा एको करंथस मंदिर पर रखा था, जहां 1000 फाशा औरतें 24 घंटे ड्यूटी पर होती थी, जिनमें बहुत सारी खूबसूरत थीं। अमीरों ने इन्हें गुलामों की तरह खरीदा हुआ था और देवी के लिए मखसूस किया हुआ था, और उन्हें अवाम के लिए रखा गया था। इन फाशा औरतों की 2 और क्लासेस थीं, एक हितायरी जो आसाइशी तिजारत के लिए मखसूस थी, और दूसरी अवामी बेसवा जो बाजारों में इश्तहारबाजी करती थी। शहर के मरकज के कब्रिस्तान में एक बुत
لائس کے لیے تخصیص کیا گیا تھا، جو مندر کی مشہور فحاشا تھی، جسے ایک شیرنی کے طور پر دکھایا گیا تھا جو اپنے دوپہر کے کھانے کو چیر پھاڑ کر رہی تھی۔ شہر کے ہر کونے سے ہزاروں لوگ مال و متاع لے کر کرنتھس آتے اور سفلس کی بیماری لے کر چلے جاتے، جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ صفحہ نمبر 105۔ پولس کے زمانے میں اس کو کرنتھس کی بیماری کہا جاتا تھا۔ کرنتھس کھیلنے سے مراد زناکاری سمجھا جاتا، کرنتھی لڑکی سے مراد فحشا لیا جاتا۔ بحر روم کی اس نابکار وادی میں پولس رسول کے آنے کا مقصد جسمانی ضابطہ اور روحانی غربت سکھانا تھا، اور سچی بات تو یہ تھی کہ وہ کھٹل تھے۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ایتھنیا سے کرنتھس تک پیدل سفر کرنا تھا، اور جہاں نہ تو ان کا گھر بار یا کوئی دوست تھا۔ ایتھنیا کے تجربے سے مایوس تو وہ تھے ہی، پولس رسول کو اپنے ایتھنیا سے کرنتھس کے سفر میں جسمانی خطرہ بھی لاحق تھا۔ یہ ساحلی سڑک خلیج سارونیکاس خلیج کے ساحل سے ہوتی ہوئی گئی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ پہاڑی کی نکڑ پر ایک پتلا سا راستہ بن گئی، جہاں ایک طرف تو پہاڑی کا نکلا ہوا کونا تھا اور نیچے موجیں مارتا سمندر تھا۔ یہ راہزنوں کی کمینگاہ تھی، جہاں وہ مسافروں کو سمندر میں دھکیل دیتے تھے۔ پولس رسول کے یہاں سے گزرنے کے 70 سال بعد شہنشاہ ہیڈرین کے زمانے میں رومیو نے آخرکار اس خطرناک مقام کے پرے ایک متبادل سڑک بنائی۔ بروس نے جب ان باتوں کا جائزہ لیا تو ایک نتیجے پر پہنچے کہ وہ اپنی اعلیٰ تقریر یا عمدہ حکمت پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ صرف ایک ہی چیز پر بھروسہ کر سکتے تھے، اور وہ تھے خود یسوع۔ اس لیے بعد ازاں انہوں نے کرنتھیوں کے نام خط میں لکھا، اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی بات کرنے لگا تو اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت ساتھ نہیں لایا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا کچھ نہ جانوں گا۔ میں کمزوری اور خوف اور بہت تھر تھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا، اور میری تقریر اور منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ پہلا کرنتھیوں 6:1-5۔ متکبر ایتھنیا اور ایرپیگس کے دانشوروں کے بعد ایک مختلف پولس رسول تھے جو کرنتھس کا رخ کر رہے تھے۔ تب پہلے خوشخبری سنائی گئی۔ تموتھیس اور سیلاس بھی مقدونیہ سے پہنچ گئے۔ تموتھیس نے کہا کہ تھسالونیکیا کے رہنے والوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قدیم دوستوں کی دشمنی نے اور نہ ہی سرکاری دھمکاؤں نے ان کی حوصلہ شکنی کی ہے، اور نہ ہی انہوں نے پولس کے رات کو نکلنے پر ان کے اعتماد کو کھویا ہے۔ وہ اس عمل کی اہمیت کو سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے نہ صرف ایمان کو قائم رکھا بلکہ انہوں نے اس کی منادی بھی کی تھی۔ روح القدس ظاہراً ان میں کام کر رہا تھا۔ پولس نے انہیں پہلی ہی فرصت میں ایک واضح خط لکھا، اور تم کلام کو بڑی مصیبت میں روح القدس کی خوشی کے ساتھ قبول کر کے ہماری اور خداوند کی مانند بنے، کیونکہ تمہارے ہاں سے نہ فقط مقدونیہ اور اخیا میں خدا کے کلام کا چرچا پھیلا ہے، بلکہ تمہارا ایمان جو خدا پر ہے ہر جگہ ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ ہمارے کہنے کی کچھ حاجت نہیں، اس لیے کہ وہ آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا آنا کیسا ہوا، اور تم بتوں سے پھر کر خدا کی طرف رجوع ہوئے تاکہ زندہ خدا اور حقیقی خدا کی بندگی کرو۔